انڈیا کے ایک بڑے عالم دین، بڑے محدث، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہ چکے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری 1940 عیسوی کو پالنپور کی مشہور مسلم بستی کالیرا، ضلع بناس کانٹھا، شمالی گجرات میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ پالنپور کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والدین کا رکھا ہوا نام صرف احمد تھا، مگر جب آپ مظاہر العلوم سہارنپور میں ایڈمیشن لینے کے لیے گئے تو خود اپنا نام سعید احمد رکھ لیا۔ یہی نام مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اسی وقت سے سعید احمد پالنپوری آپ کا پورا نام ہو گیا اور اسی نام سے آپ کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے، لہذا آپ کا پورا نام سعید احمد بن یوسف بن علی بن جیوا یعنی یحییٰ بن نور محمد ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ پالنپور کے مشہور خاندان ڈنکا سے ہیں اور برادری مومن ہے جو اپنی سادگی، صفائی، بے باکی، حوصلہ مندی، صبر و استقامت اور دین کی تبلیغ اور علم حاصل کرنے میں نمایاں کارناموں کی وجہ سے غیر معمولی شہرت رکھتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ 5 یا 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والد ہی نے آپ کی بسم اللہ کرائی اور اس کے بعد آپ کو وہیں کے مکتب میں ایڈمیشن دلایا جہاں آپ رہتے تھے۔ آپ نے یہاں ناظرہ اور دینیات کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم چھاپی میں جا کر اپنے ماموں مولانا عبد الرحمن صاحب اور دیگر اساتذہ سے 6 مہینے تک فارسی کی شروع کی کتابیں پڑھتے رہے، اور جب آپ کے ماموں چھاپی کی تدریس چھوڑ کر یعنی وہاں پڑھانا چھوڑ کر اپنے گاؤں میں آنے لگے تو آپ بھی اپنے ماموں کے ساتھ آ گئے۔ یہی 6 مہینے تک ان سے فارسی کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ فارسی کی تعلیم سے فارغ ہو کر حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ پالنپور میں ایڈمیشن لے کر حضرت مفتی محمد اکبر میاں صاحب پالنپوری اور حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بخاری مہاجر مدنی سے عربی کی شروع کی کتابیں شرح جامع تک کی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ 1957 عیسوی میں آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ایڈمیشن لیا۔ آپ نے مظاہر العلوم میں امام النحو والمنطق حضرت مولانا صدیق احمد صاحب جمدی اور حضرت مولانا محمد یامین صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب سہارنپوری اور حضرت مولانا وقار علی صاحب بجنوری جیسے بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ آپ نے ایڈمیشن لے لیا اور دارالعلوم دیوبند کے 100ویں سال یعنی جب دارالعلوم کے 100 سال ہو چکے تھے دورہ حدیث یعنی عالمیت کا آخری سال کمپلیٹ کیا اور دارالعلوم دیوبند کے سالانہ ایگزام میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ آپ کامیاب ہوئے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام کتابوں میں آپ کے اس زمانے کے حساب سے 50 نمبر تھے، صرف مسلم شریف میں آپ کے 45 نمبر تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دیوبندی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب مراد آبادی، فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی، امام المعقول والمنقول حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی، حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری جیسے بڑے بڑے علماء کرام سے آپ نے علم حاصل کیا۔ فراغت کے بعد افتاء کی تعلیم حاصل کی اور مفتی اعظم حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں فتووں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یعنی ان کو پڑھنا شروع کیا اور فتوے کی تمرین فرماتے رہے، اور اسی سال حضرت شیخ محمود عبد الوہاب صاحب مصری ازہری کے پاس کلام پاک کا حفظ کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب بیمار ہو کر اپنے وطن شاہجہاں پور چلے گئے تو ان کے چلے جانے کی وجہ سے دارالافتاء کے لیے ایک نئے مفتی حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلیکٹ کیا گیا تھا، تو ان کے تعاون کے لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو معین مفتی کی حیثیت سے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی مستحکم
صلاحیت اور مہارت سے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعاون اور حسن کارکردگی کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ حضرت مفتی صاحب نے حضرت قاری محمد طیب صاحب جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے ان سے سال کے آخر میں آپ نے باقاعدہ تقرر کی، یعنی آپ کو سلیکٹ کرنے کی سفارش فرمائی۔ حضرت قاری صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی اس درد مندانہ سفارش کو پرخلوص توجہ سے نوازا۔ آپ کے تقرر کے حوالے سے حضرت قاری صاحب نے افتاء کمیٹی کے نام ایک تحریر بھی جاری فرمائی، جس کو بعض احباب نے کارروائی کے لیے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ اس طرح آپ کا باقاعدہ دارالافتاء میں تقرر ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ جب اس قصے کی اطلاع حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ کو قلبی صدمہ بھی پہنچا۔ اس پر حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مولوی صاحب گھبراؤ نہیں، اس سے اچھے آؤ گے بحمداللہ۔ یہ پیشن گوئی 9 سال بعد پوری ہوئی اور آپ پورے اعزاز کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ ٹیچر کے لیے بلائے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر نہ ہو سکا تو حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت میں آپ درجہ علیہ کے ٹیچر کی حیثیت سے سلیکٹ کیے گئے۔ پھر آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ راندیر تشریف لے گئے اور 1965 سے پورے 9 سال کے تعلیم کے دوران دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں رہ کر تفسیر، حدیث، فقہ اور عقیدوں کی الگ الگ کتابیں آپ نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد 1973 عیسوی کی مجلس شورا میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نے عربی درجات کے لیے آپ کا نام پیش فرمایا تھا۔ بحمداللہ اسی مجلس میں شورا کے اراکین نے آپ کو عربی کا ٹیچر سلیکٹ کر لیا تھا اور شعبان ہی میں آپ کو اس خوشخبری کی اطلاع ملی تو رمضان المبارک کے بعد ہی آپ دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے تشریف آ گئے۔ نومبر 1973 عیسوی سے تدریسی خدمات کا آغاز فرمایا اور زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے پڑھانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ 1973 عیسوی سے 2020 تک دارالعلوم دیوبند میں آپ کے پڑھانے کا تقریباً 47 سال پر محیط تعلیمی دورانیہ الگ الگ کتابوں کے اسباق آپ کے ذمے رہے، یہاں تک کہ مجلس تعلیمی نے ایک تجویز میں 2008 کے دوران انہیں حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہری کے اپنی بیماری کی وجہ سے الگ ہو جانے کے بعد آپ کو شیخ الحدیث اور صدر مدرس بنا دیا تھا اور وفات تک یعنی انتقال تک تقریباً 13 سال آپ اس منصب پر رہے اور بخاری شریف کا پہلا حصہ بھی آپ کے ذمے کر دیا گیا تھا۔ 2020 کے تعلیمی سال کے پورا ہونے تک کل 13 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ بخاری شریف پڑھائی ہے اور بحیثیت عہدہ صدر المدرسین کے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ آپ کے ذمہ دارالافتاء کی نگرانی بھی تھی۔ اسی طرح 1982 عیسوی میں آپ نے دارالافتاء کی نگرانی اور فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے بنیاد رکھنے سے آخری دم تک آپ اس شعبے کے یعنی اس ڈپارٹمنٹ کے ناظم اعلیٰ رہے، یعنی تمام ذمہ داریاں آپ بحسن خوبی آخری وقت تک نبھاتے رہے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اردو عربی زبان کی چھوٹی بڑی 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور کتابوں کے آپ رائٹر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دہلی کے اندر 19 جون 2012 کو بھارت کی یعنی انڈیا کی سابقہ راشٹرپتی پرتیبھا دیوی سنگھ پاٹل نے عربی میں علمی مہارت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے صدر جمہوریہ ایوارڈ سے آپ کو نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ طالب علم کے زمانے سے ہی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور حضرت اقدس حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں سے بھی آپ فیض حاصل کرتے تھے۔ ان کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا سید محمود صاحب کے واسطے سے بھی آپ کو بیعت ملی ہوئی تھی، یعنی آپ ان سے بیعت تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کئی مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی اور کئی مرتبہ آپ نے حج بھی کیا۔ پہلا حج 1980 میں کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ پانی کے جہاز سے، دوسرا حج 1982 میں آپ علیہ السلام کی طرف سے حج بدل
की नियत से अदा फरमाया, तीसरा हज 1990 में सऊदी वजारत हज औकाफ की दावत पर अदा फरमाया, चौथा हज 2003 में अदा किया और 4 उम्रे किए। पहली मरतबा शाबान के महीने में अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ उम्रा किया, दूसरी मरतबा मुहर्रमुल हराम में उम्रा किया, तीसरी मरतबा रबीउल अव्वल के महीने में किया और चौथी मरतबा भी 12 रबीउल अव्वल में उम्रा अदा किया। सबसे आखिर में याद रखें कि आप 19 मई 2020 को मंगल के दिन सुबह तकरीबन 6:30 बजे और पौने 7 बजे के दरमियान आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब मौलाना हारिस साहब पालनपुरी, जनाब मौलाना हाशिम साहब पालनपुरी, इन दोनों हजरात ने गुस्ल और कफन दिया और आपके साहबजादे मौलाना हाफिज़ वहीद अहमद साहब ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। चूँकि वो ज़माना लॉकडाउन का था, लॉकडाउन की पाबंदियों और आने जाने की सख्तियों के बावजूद काफ़ी लोगों ने जनाजे में शिरकत भी की। उसके बाद आपके जनाजे को एम्बुलेंस के ज़रिए मुंबई ही के अंदर जोगेश्वरी के एक इलाके के कब्रिस्तान में ले जाया गया और गेट से जनाजे को कंधे पर उठाकर कब्र तक पहुंचा दिया गया और मसनून तरीक़े के मुताबिक आपकी तदफीन अमल में आई।